فجر کی اذان کے ساتھ ہی بلال کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی موجود تھی۔ اس نے آہستگی سے وضو کیا، نماز ادا کی اور دیر تک جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار ابھر رہا تھا کہ کیا وہ آج بھی خود کو گناہ سے بچا پائے گا؟ بلال شہر کے کنارے واقع ایک گودام میں مزدوری کرتا تھا۔ باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ چکا تھا اور ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ خاموش دعاؤں کی نمی رہتی تھی۔ غربت نے اسے کبھی توڑا نہیں تھا مگر ہر دن اس کے صبر کو آزمانے ضرور آ جاتی تھی۔ گودام کا مالک حارث خان ایک مالدار مگر سخت مزاج آدمی تھا۔ اناج، کپڑے اور نقدی کے صندوق کسی گودام میں رکھے ہوتے اور بلال اکثر رات کی پہراداری پر معمول ہوتا۔ ایک رات تیز آندھی چل رہی تھی، دروازے زور سے بج رہے تھے اور اسی شور میں بلال کی نظر پچھلے دروازے پر پڑی جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک صندوق رکھا تھا جس کا ڈھکن پوری طرح بند نہیں تھا۔ چاندنی اس پر پڑی تو چاندی کے سکے صاف چمکتے نظر آئے۔ ایک لمحے کو بلال کا دل لرز گیا۔ ماں کی دوائیں، کرایہ اور ادھار سب اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے اور نفس نے آہستے سے کہا کہ بس ایک سکہ، کسی کو خبر نہ ہوگی۔ بلال نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی کہ بند دروازے بھی اللہ کے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، صندوق کو اچھی طرح بند کیا اور دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا، جیسے وہ دروازہ نہیں بلکہ اپنے دل کی کمزوری بند کر رہا ہو۔ اس نے لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ اس آزمائش سے بچ گیا۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح گودام میں شور مچ گیا۔ مالک حارث خان غصے میں چیخ رہا تھا کہ رات گودام سے سامان چوری ہو گیا ہے۔ صندوق دوبارہ کھلا ہوا تھا اور کئی سکے غائب تھے۔ بلال کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے دروازہ بند کیا تھا، پھر چوری کیسے ہو گئی؟ تمام مزدوروں کو لائن میں کھڑا کیا گیا، نظریں ایک دوسرے پر شک سے اٹھنے لگیں۔ جب بلال سے پوچھا گیا تو اس نے سر جھکا کر سچ کہا کہ اس نے رات دروازہ بند کیا تھا اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کچھ لوگ ہنس پڑے، کچھ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ بلال خاموش رہا مگر اس کا دل زخمی ہو چکا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سچ بولنا کبھی کبھی کتنا بھاری ہو جاتا ہے۔ تحقیقات شروع ہوئیں اور شک کا رخ بلال کی طرف ہی رہا کیونکہ وہ پہرے دار تھا اور آخری بار دروازہ اسی نے بند کیا تھا۔ ماں کو خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا مگر اس نے بلال سے صرف اتنا کہا، بیٹا اگر تم سچے ہو تو اللہ خود گواہ بن جائے گا۔ یہ الفاظ بلال کے لیے سہارا بن گئے۔ بلال اور اس کی ماں محلے میں اپنی ایمانداری اور خاموش وقار کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں فقر تو ہے مگر دامن صاف ہے۔ بلال جہاں کام کرتا وہاں لوگ بے فکری سے اسے چابی تھما دیتے اور اس کی ماں جب کسی کے گھر کام پر جاتی تو عورتیں دل جمعی سے اسے اپنے گھروں میں اکیلا چھوڑ دیتی۔ مگر ایک الزام نے برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو لمحوں میں مٹی کر دیا۔ گودام کی چوری کا شور پھیلا تو لوگوں نے سچ سننے کے بجائے شک کو اختیار کر لیا اور بلال کا نام چور کے لفظ کے ساتھ جڑ گیا۔ رفتہ رفتہ حالات سخت ہونے لگے۔ جو لوگ کل تک سلام میں پہل کرتے تھے وہ اب نظریں چرا لیتے۔ دکاندار ادھار دینا بند کر گئے، بچوں کو بلال کے قریب آنے سے روکا جانے لگا اور محلے کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ بلال جب گھر سے نکلتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ہر آنکھ اس کے کپڑوں کے نیچے چھپے ہوئے جرم کو تلاش کر رہی ہو، حالانکہ اس کے ہاتھ آج بھی خالی اور دامن صاف تھے۔ اس کی ماں جب کام پر جاتی تو بعض گھروں کے دروازے آہستہ سے بند ہو جاتے جیسے ایمانداری اب قابل اعتبار نہ رہی ہو۔ گھر کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ کئی دن چولہا نہ جلتا۔ ماں اپنی پلیٹ میں روٹی رکھ کر بلال کو دے دیتی اور خود پانی پی کر سو جاتی۔ بلال سب سمجھتا تھا مگر خاموش رہتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بے گناہی کے شور سے زیادہ اللہ کی خاموش گواہی مضبوط ہوتی ہے۔ بعض راتیں وہ بھوکا لیٹ کر چھت کو تکتا رہتا اور سوچتا کہ کیا سچ ہمیشہ اتنا ہی تنہا ہوتا ہے۔ ایک دن ماں بیمار پڑ گئی۔ بلال کے پاس دوا کے پیسے نہ تھے۔ وہ محلے کی گلیوں سے گزرا مگر جن دروازوں پر کبھی اس کی ماں کی عزت کی قسمیں کھائی جاتی تھیں وہ اب بند تھے۔ بلال کے قدم ڈگمگا گئے مگر اس نے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلایا۔ بلال مسجد کے اس کونے میں بیٹھا رہا، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو خاموشی سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے گہرے دل سے اللہ کو پکارا، ایسی پکار جس میں لفظ کم اور درد زیادہ ہوتا ہے۔
اس کے ہونٹ ہلے اور اس کی دعا سسکیوں میں ڈھل گئی۔ یا اللہ، تو سب جاننے والا ہے، تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے دروازہ بند کیا تھا، تو جانتا ہے کہ میرا دامن صاف ہے۔ میں لوگوں کو صفائیاں نہیں دے سکتا، میں بس تجھے گواہ بناتا ہوں۔ اے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے، اگر میں بے گناہ ہوں تو میری ماں کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ کر ہلکا ہو گیا ہو۔ پھر اس نے کانپتی آواز میں کہا، یا رب، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میری ماں بیمار ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، مگر میرا یقین ابھی خالی نہیں ہوا۔ تو بہتر جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے مدد کرنی ہے۔ میں بس تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اس لمحے بلال کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر رکھا ہوا بوجھ آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہو۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر ان میں شکوہ نہیں تھا، صرف یقین تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب کوئی انسان دل سے ٹوٹ کر بنا کسی سہارے کے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ پکار ضائع نہیں جاتی۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور اپنے بندے کو آزمائش میں اکیلا۔ حارث خان بلال کے قریب آیا اور دھیرے سے کہا، بیٹا، تم واپس جا سکتے ہو۔ جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا تم گودام میں اپنے کام پر آ سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ حالات سخت ہیں، مگر تمہاری بے گناہی کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ اگلے دن جب بلال گودام پہنچا تو فضا پہلے سے زیادہ بوجھل تھی۔ مزدور اپنے اپنے کام میں لگے تھے، مگر نظریں بار بار بلال کی طرف اٹھ جاتیں، جیسے سب اس کی خاموشی میں کوئی جرم ڈھونڈ رہے ہوں۔ اسی دوران بلال نے محسوس کیا کہ سلیم غیر معمولی طور پر چپ تھا۔ جو شخص ہر وقت باتیں کرتا رہتا تھا وہ آج نظریں چرا رہا تھا اور بار بار گودام کے پچھلے حصے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلال نے اس پر غور کیا، مگر دل میں کوئی الزام لانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شک بھی بغیر دلیل کے گناہ بن جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت حارث خان نے اعلان کیا کہ گودام کے پچھلے حصے کی دیوار میں نمی اور دراڑیں آ گئی ہیں، اسی لیے وہاں مرمت کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی سلیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے جلدی سے کہا کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں، مگر اس کی آواز میں غیر ضروری گھبراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ حارث خان نے اس بات کو نوٹ کیا، مگر فی الحال خاموش رہا۔ جب مرمت شروع ہوئی اور دیوار کا پلستر ہٹایا گیا تو اندر سے ایک پرانا تنگ سا سوراخ نمودار ہوا جو سیدھا گودام کے اندر کھلتا تھا۔ مزدوروں میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ حارث خان نے سخت لہجے میں پوچھا کہ اس سوراخ کے بارے میں کس کو علم تھا۔ سب خاموش رہے، مگر سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی پیشانی پر پسینہ ابھر آیا۔ اسی لمحے ایک مزدور نے یاد دلایا کہ چوری والی رات سلیم ہی کو سب سے آخر میں گودام کے پچھلے حصے میں دیکھا گیا تھا۔ بات معمولی لگتی، مگر حالات نے اسے وزنی بنا دیا۔ حارث خان نے سلیم کو قریب بلایا اور صرف ایک سوال کیا، جب بلال نے دروازہ بند کر دیا تھا تو پھر یہ دروازہ دوبارہ کیسے کھلا؟ یہ سوال سلیم کے لیے تلوار بن گیا۔ وہ نظریں نہ ملا سکا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی جب اس نے اعتراف کیا کہ اس نے بلال کے جانے کے بعد اسی سوراخ سے اندر آ کر دروازہ دوبارہ کھولا، چوری کی اور جان بوجھ کر الزام بلال پر ڈال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوگ ایماندار آدمی پر ہی جلد یقین کر لیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی گودام میں سناٹا چھا گیا۔ بلال نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اللہ کی عدالت میں فیصلہ سن لیا ہو۔ سلیم کی آواز اب رو رہی تھی، مگر بلال کے دل میں بدلے کے بجائے صرف ایک شکر تھا کہ اللہ نے سچ کو وقت پر زبان دے دی۔ حارث خان نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ بلال بے گناہ ہے، اور جس نے اس پر الزام لگایا وہ خود مجرم نکلا۔ اس نے بلال کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے تم پر شک کر کے تمہارے صبر کو آزمایا، مگر تم نے اپنی خاموشی سے ہمیں آئینہ دکھا دیا۔ سلیم کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور دل ہی دل میں توبہ کی۔ گودام کے لوگ اس کی طرف سے انصاف اور معافی کے سبق سیکھ گئے، مگر بلال کی عزت دوبارہ قائم ہو گئی۔ بلال کے نام کے ساتھ جو غلط الزام لگا تھا وہ ختم ہو گیا، اور محلے کے لوگ دوبارہ اس کی طرف احترام اور اعتماد کے ساتھ دیکھنے لگے۔ ماں نے دعا کی،
اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ اس کے چہرے پر سکون اور دل میں اطمینان واپس آ گیا۔ بے گناہی کی فتح نے بلال کو یہ سکھایا کہ صبر اور ایمان انسان کو ہر آزمائش سے بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ کی دیکھنے کا یقین دل کو ہر طوفان میں محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو بلال کی کہانی سے کیا سبق ملا۔